اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتنا تو نے ہمیں موت دی، اثنتین دو مرتبہ، وَأَحْيَيْتَنَا اور تو نے ہمیں زندہ کیا، اثنتین دو مرتبہ، فَاعْتَرَفْنَا سو اب ہم نے اقرار کر لیا ہے، بِذُنُوبِنَا اپنے گناہوں کا، فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ تو کیا اب نکلنے کی بھی، من سبیل کوئی راہ ہے، ذالکم یہ عذاب، بِأَنَّهُ اس وجہ سے ہے کہ بے شک، شان یہ ہے، یہ جو ہو ضمیر یہاں پر آئی ہے بِأَنَّهُ کے ساتھ جو ہو ہے، یہ قرآن کی بہت کم جگہوں پر آیا ہے، تو اس کے ترجمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم شے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے، اس لیے ترجمے میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ اذا دعی اللہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا، وحدہ اکیلے کو، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا اس کے ساتھ، تؤمنوا تو تم اسے مان لیتے تھے، فالحکم للہ تو اب حکم اللہ ہی کا ہے، العلی الکبیر جو نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ احباب گرامی، پیچھے آپ نے فرشتوں کی دعائیں جو ایمان والوں کے حق میں وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھا، اور کل کا یہ موضوع ہمارے سامنے آیا ہے جس میں اللہ تعالی کافروں کو یہ بات بتائیں گے کہ جب تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے تو اللہ کو تم پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اور جس عذاب سے وہ دوچار کیے جا رہے ہوں گے اس عذاب میں رہتے ہوئے اس کی ہولناکی کو، سختی کو برداشت کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کریں گے۔ ہم نے اس حوالے سے پیچھے بھی کافی ساری آیات کا مطالعہ کیا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں گرایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ کہیں گے۔ پہلی بات، قرآن کے جس مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں، جو آیت نمبر 11 سورہ مومن کی ہم پڑھ رہے ہیں، زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اس سے بڑھ کر واضح آیت قرآن کریم کے اندر نہیں، یہ سب سے واضح آیت۔ بعض اہل علم اس کو دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان کی جو آیات ہیں ان آیات کی کوہان اس آیت کو قرار دیتے ہیں، جیسے اسلام کی کوہان جہاد ہے، ایسے ہی بعض اہل علم کے نزدیک اس موضوع میں سب سے واضح آیت یہ والی آیت۔ اللہ تعالی نے انسان کی زندگی میں 4 دور رکھے ہیں، انسان کو 3 کا پتہ ہے، چوتھے کا بھی پتہ ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ 4 دور ہیں انسانی زندگی کے،
4 میں سے انسان 3 کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، چوتھے کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے اور انسان اس پر ایمان اسی لیے نہیں لاتا۔ یہیں سے انسانوں کی 2 قسمیں بنتی ہیں، کافر اور مسلمان۔ پہلا دور جو انسان کی زندگی کا ہوتا ہے وہ ہے موت۔ انسان مرا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جیسا آپ سورہ دہر میں پڑھتے ہیں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان کو پتہ ہے کہ ایک وقت، ایک زمانہ اس پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا نام تک نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردے تھے اور اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ پہلی موت، اس کو زندگی سے اس لیے، موت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کچھ نہیں تھا، مردہ ہی تھا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہویا ورگا، انسان موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود عطا کیا، اس کو زندگی عطا کر دی، زندگی دی تو یہ دنیا میں آ گئی، یہ اس کی پہلی زندگی ہے، یعنی ایک موت بھی ہوگی، ایک زندگی بھی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو ایک مہلت تک، ایک وقت کے لیے زندہ رکھتا ہے اور پھر اس کو موت دے دیتا ہے۔ یہ اس کی دوسری موت ہے۔ دوسری موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر زندہ کریں گے اور وہ ہوگا قیامت کا دن، یا آپ کہہ لیں کہ قبر میں زندہ کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب سے دعا کریں گے، پکاریں گے اللہ کو، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت بھی دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ بھی کیا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بعض اہل علم اس آیت کو قرآن کی مشکل آیات میں بھی شامل کرتے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو آسان ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی سمجھے صحیح، کوئی سمجھے صحیح، یہ ہے آسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اس دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، بڑے ادب سے پکاریں گے، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کر لیا۔ اس کی تفسیر اب دوسری آیات کے اندر، اللہ تو نے ہمیں موت بھی دی، تو نے ہمیں زندہ بھی کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، کیا اب نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ درمیان میں ہے فاعترفنا بذنوبنا، لہٰذا جب تو نے ہمیں زندہ بھی کر لیا، موت بھی دے دی، پھر زندہ کر لیا، تو اے اللہ ہم نے اپنے گناہ بھی تو مان لیے، ہم نے اپنے جرم کا اقرار بھی تو کر لیا ہے، اب تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اب تو ہماری کوئی سبیل نکال دے، ہماری دستگیری فرما۔ تیرے ہاں یہی تو ہے کہ کوئی اگر گناہوں کی معافی مانگ لے، بخشش مانگ لے، اعتراف کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم جہنم کے اندر بھلے آ گئے ہیں، چل تو ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے۔ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے سورۃ الانعام میں، یہ کہتے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اس رب کی قسم جو اللہ ہے اور ہمارا رب ہے، اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم نے دنیا میں شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے گواہ اکٹھے کر لیں گے، جرم ان پر ثابت ہو جائے گا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کی نازل کردہ آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ سجدہ آپ جمعہ کے دن سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ اس دن دیکھیں گے کہ کافر سر جھکائے اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا،
اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، فرجعنا ہمیں اب دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو ایسا ہونا نہیں، اول تو یہ لوگ ایسا اللہ تعالیٰ سے امید تو کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر کے بھیج دے گا دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس دار فانی سے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم بھیج بھی دیں تو پھر بھی یہ کفر ہی کریں گے، اللہ کو تو پتا ہے، پھر بھی یہ کفر کا ہی ارتکاب کریں گے۔ تو آج تمہارا اعتراف کر لینا، تمہارا اس بات کو مان لینا کہ ہم نے گناہ کیے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ میرا بھائی یاد رکھیے، نیکی اور گناہ وہ صرف دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، قیامت والے دن نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن ان کے بدلے ملنے ہیں۔ انسان لاکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کے، یہ آیت قرآن کریم کی ان آیات میں بھی شامل ہے جس میں کفار سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی ذلت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ بھی مان لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ۔ اور تمہاری حالت تو یہ تھی دنیا میں کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا، ایک اکیلے اللہ کی بات کی جاتی تھی، کفرتم تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور پچھلی سورت میں سورہ زمر میں آپ نے پڑھا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ اب یہ عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہاری یہ چیخو پکار، تمہاری یہ دعائیں، تمہارے وویلے التجائیں، تم اپنے جرم کے اوپر بھی تو غور کرو کہ ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کفرتم، جب ایک اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک مانا جاتا تھا تو امینو، تو تم اس کو مانتے تھے کہ ہاں اللہ کر سکتا ہے تو فلاں بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی غوث اعظم ہے، فلاں بھی غوث اعظم ہے، داتا اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اگر اللہ سے نہیں ملتا تو فلاں سے چلے جاؤ۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کے ساتھ چلیے جائیے، آپ کی جو ڈوبی ہوئی ہے وہ پار لگ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یا عبد الحق بیڑا تک، اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کے عقائد سے میرا بھائی شدید ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کفرتم، جب ایک اکیلے اللہ کی بات کی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو خوشی خوشی اس پر ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، تو آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونی، آج حکم اللہ کا ہی ہے، اللہ نے جو حکم دے دیا بس وہی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ العلی الکبیر، جو بہت بلند ہے۔ بلند کس سے ہے؟ اس شرک سے، تمہاری سوچ اور تمہاری فکر سے کہ تم نے سوچا کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے اور تم نے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ اس سے بہت بلند ہے، اللہ اس سے بڑا بلند ہے۔ الکبیر، وہ اتنی قوتوں والا، اتنی زبردست قوتوں والا وہ بڑا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، داتا بھی ہے، وہ سب کا پالنے والا ایک اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی مثال کوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کریں گے تو یہاں سے اب آگے اللہ تعالیٰ کا تعارف شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اور اس کے فوری بعد پھر دعاؤں کا ذکر آئے گا کہ بندے کو اپنی دعا میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ادب رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔